بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہمارا موضوع ہے کہ پیر و مرشد کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد روحانی تربیت کا تسلسل کس طرح سے قائم رہتا ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پیر و مرشد در حقیقت کہتے کس کو ہیں۔ آج کا دور بہت عجیب و غریب ہے کہ ہر کوئی بندہ پیر و مرشد بنا پھر رہا ہے، جو کہ قطعی طور پر ناقابل قبول بات ہوتی ہے روحانی نظام میں۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ پہلے اس بات کا تعین کر لیا جائے کہ پیر و مرشد کن کو کہتے ہیں۔ پیر و مرشد در حقیقت اس ہستی کو کہتے ہیں جس نے اپنی محنت سے، اپنی توجہ سے اللہ رب العالمین کی صفات کا عرفان حاصل کر لیا ہو۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی صفات کا احاطہ ناممکن ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کل اسما کا علم عطا فرمایا ہے۔ یہ ہے نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یعنی یہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 30 ہے۔ تو یہاں اس بات کو اسپیسیفائی کیا گیا کہ ایسا انسان خلیفۃ الارض ہونے کا اہل کہلاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل ہو۔ تو قبلہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے یہی وضاحت فرمائی کہ اللہ کی لامتناہی صفات ہیں۔ ان لامتناہی صفات میں اگر ایک صفت کا علم بھی انسان کے نصیب میں آ جائے تو وہ خلیفۃ الارض کا اہل کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی، اس کا بھی احاطہ نوع انسان نہیں کر سکتی۔ وہ انسان، جو خوش نصیب انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا عارف ہو جاتا ہے، وہ ابد تک ان صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربتوں کی طرف دوڑتا رہتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے چلے آؤ۔ کس طرح چلے آؤ؟ جب اللہ تعالیٰ کی صفات، کم سے کم ایک صفت انسان کے نصیب میں آ جائے۔ تو جب ایک صفت بھی ہوگی تو وہ انسان اس بات کا اہل ہے کہ اس صفت کی جو روشنیاں ہیں وہ دوسرے کو بھی منتقل کر سکے۔ تو اسے حضور کلندر بابا اولیاء نے فرمایا، ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم حاصل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا عارف ہو تو اس کو شیخ یا صاحب ولایت کہا جاتا ہے۔ اگر ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ کی صفات حاصل نہیں ہے لیکن وہ جنات سے بھی گفتگو کر رہا ہے، وہ فرشتوں سے بھی گفتگو کر رہا ہے، لیکن اگر اللہ کی صفات حاصل نہیں ہیں، اسے یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا عارف ہو سکے، تو ایسا شخص ہرگز شیخ یا صاحب ولایت یا ان ادر ورڈز پیر و مرشد کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ یہ بات بہت اہم ہوتی ہے۔ تو جب ہم کسی ایسی ہستی سے بیعت ہو جائیں جو باقاعدہ شیخ یا صاحب ولایت ہونے کا شرف رکھتے ہیں، تو ایسے شخص کے ساتھ جب بیعت کر لی جاتی ہے تو ان کا ساتھ ہونا، پاس ہونا، دور ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ جو بھی کچھ آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت کرتے ہیں۔ تو اب مثال کے طور پر ایک بندہ نیو یارک میں بیٹھا ہے، اس کے پیر و مرشد جو ہیں لاہور میں تشریف رکھتے ہیں، لیکن چونکہ پیر و مرشد اللہ تعالیٰ کی صفات کی نسبت سے ہر طرح کے ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہیں، تو اس مرید کے لیے جو شاگرد ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پیر و مرشد اس کو کس طرح سے فیڈ کر رہے ہیں۔ آپ کئی ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں کہ وہ اپنے پیر و مرشد سے زندگی میں صرف ایک بار ملے،
صرف ایک دفعہ بیعت کی اور ملے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ چلے گئے۔ اب ظاہر ہے اس دور میں آج سے 200 سال پہلے یا 150 سال پہلے کوئی ذرائع ابلاغ کے کوئی اس طرح سے تو نہیں تھے، نہ ٹرینیں تھیں، نہ ہوائی جہاز تھے، نہ کچھ اور تھا۔ کچھ بیل گاڑیوں پہ بہت ہوتا تھا، سفر ہوتا تھا، یا گھوڑوں پہ اور ہوتا تھا، اس سے زیادہ تو کچھ تھا ہی نہیں۔ تو لوگ ایک دفعہ ہی ملتے تھے اور ہمیشہ کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو یہاں اولیت ہوئی پیر و مرشد کی ایبلٹی کی کہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہوتا ہے۔ تو ایک پیر و مرشد اگر نیو یارک میں بیٹھے ہیں، ان کا مرید کراچی میں بیٹھا ہے، تو ان کے لیے ٹائم اینڈ اسپیس کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ وہ جب چاہتے ہیں مرید کو فیڈ کرتے ہیں۔ مرید کا جو بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ پیر و مرشد کی جو بھی ہدایات ہیں، چاہے وہ مراقبے کی شکل میں ہو، ذکر اذکار کی شکل میں ہو، بیہیویئرز اور کردار کی شکل میں ہو، ان کو پوری طرح فالو کرے۔ جتنا وہ پیر و مرشد کے مزاج کو، طبیعت کو اپنے اندر قبول کرتے ہیں، پیر و مرشد اس کو اسی نسبت سے نوازتے چلے جاتے ہیں۔ اب پیر و مرشد اب یہاں بھی فاصلے پر ہیں، تو اسی کا آپ سمجھ لیں کہ پیر و مرشد جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو فاصلہ کوئی نہیں ہوتا۔ کہاں جائیں گے؟ اسی کائنات میں ہی ہے نا، دور تھوڑی ہیں۔ ٹائم اینڈ اسپیس سے تو وہ پہلے ہی آزاد ہو چکے ہیں۔ ٹائم اینڈ اسپیس ان کے لیے مسخر ہو چکا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَفِيهَا جَمِيعٌ مِّنْهُ، کہ ہم نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کو مسخر کر دیا، اور وہ بھی جو ان کے اندر بھی ہیں۔ تو پیر و مرشد کے لیے چاہے دنیا میں زندہ ہو یا نہ ہو، وہ فیڈ کرتے ہی کرتے ہیں۔ مرید کا یہ کام ہے کہ وہ پوری توانائیوں کے ساتھ پیر و مرشد کی دی ہوئی ہدایات پر پورا عمل کرے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ، سب سے پہلے انہوں نے تربیت حاصل کی جو کردار کی اور ذہن کی تربیت تھی، حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمت اللہ علیہ سے۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ آیا 25-26 سال کا کہ انہوں نے کسی بزرگ سے رابطہ نہیں کیا، ان کا نہیں تھا، لیکن ان کے اندر ایک تجسس تھا۔ تو حضرت سید ابو الفیض قلندر علی سہروردی سے انہوں نے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ بیعت کا شرف حاصل کر کے پھر کیونکہ ان حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا مزاج تکوینی تھا، تو حضرت نجم الدین کبریٰ جو آج سے 800-900 سال پہلے دنیا میں آئے تھے اور وفات بھی پا چکے ہیں، ان کی روح نے ان کو تکوین کی تربیت عطا فرمائی تھی۔ تو لہٰذا پیر و مرشد کا صاحب علم ہونا، صاحب تصرف ہونا لازمی ہے، صاحب نسبت ہونا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو عرفان حاصل کرنا وہ حقیقت ہے۔ جو پیر و مرشد اللہ تعالیٰ کی صفات کا عارف ہے، اپنے مرید کے لیے وہ ہر وقت فیڈ کرنے کو تیار رہتا ہے۔ مرید کا یہ کام ہے کہ پیر و مرشد کی دی ہوئی ہدایات پر بھرپور طریقے سے عمل کرے۔ میرے حساب سے اس مختصر میسج میں نے تمام حصوں کو کور کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر آنیسٹی اور ہارڈ ورک کی صفتیں پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔